حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی حدیث ہے کہ جاہلیت والے سود کے معاملے غیر قانونی ہو گئے اور سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب کے معاہدوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ اچھا، عباس رضی اللہ عنہ یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی سود کھاتے تھے، نہیں، بلکہ لوگ ان کے ہاں انویسٹمنٹ کر لیتے تھے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ پھر بزنس کرتے تھے، وہ جا کے پورے فلسطین سے لے کے اور یمن تک جا کے بزنس کرتے ہوتے تھے، جتنا پروفٹ ملتا ہے ایک طرح کے سمجھ لیں وہ خود بینکرز تھے، اور ہوتا یہ کہ اس میں سے ٹھیک ہے انٹرسٹ میں سے جس نے انویسٹمنٹ کی اس کو دے دیا، باقی پروفٹ وہ عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو ختم کیا۔ ایک حدیث اور دیکھیے، عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹرانزیکشن نہ کرو کہ جس میں دینار کے بدلے زیادہ دینار لینا اور اسی طرح درہم کے بدلے زیادہ درہم لینا۔ انہیں ہوتا کیا تھا کہ کئی لوگ یہ کریڈٹ میں ہی اکثر کرتے تھے کہ جیسے دینار وہ یہ سونے کے سکے، تو وہ لیے لیٹ سپوز 10 لے لیے، لیکن جب واپس دینے ہیں تو 12 دینے یا 15 دینے، اور درہم ہے جو چاندی کے ہیں تو وہ بھی ایسے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ خود ایک بزنس کے بڑے اچھے ماہر صحابی ہیں، تو انہوں نے یہ بیان کیا، اور خود ان کی حکومت تھی، انہوں نے اس چیز کو بھی اسپیشلی یہ جو کریڈٹ میں جتنا کچھ بھی جو زیادہ آئے گا تو وہ سود ہی روک دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے بدلے چاندی لینا سود بن سکتا ہے، اور یہ قرض میں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اسی وقت ادا کر دی جائے۔ اسی طرح گندم کے بدلے گندم میں قرض کے طور پہ ہی سود ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اسے اسی وقت ادا کر دیں۔ اسی طرح جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، تو اس میں فوراً اسے وقت ادا کر دیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن کریڈٹ میں ہوگا تو سود ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے نا، یعنی ظاہر ہے کہ گندم میں کوالٹی کے لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے نا، کھجوروں میں آپ کو زیادہ نظر آتا ہوگا کہ ایک بڑی اچھی کوالٹی کی ایک کام ہے، تو اس میں وہ فرق ہو سکتا تھا نا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اس کا کیا کہ بھائی اگر اس کو آپ اگر ٹرانزیکشن کو ایسے کر رہے ہیں تو کیش پہ آپ کریں فوراً، اس میں آپ کریڈٹ میں نہ کر رہے ورنہ سود ہو سکتا ہو جائے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سونے کے عوض سونا، چاندی کے بدلے چاندی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو چاندی کی ضرورت ہو اور وہ سونا ادا کر دے، یا اسی طرح کسی کو سونے کی ضرورت ہو اور چاندی ادا کرے، تو اسے اسی وقت ادا کر دیا جائے۔ تو ان سب میں دیکھیں کہ جو کیش ٹرانزیکشن میں تو سود نہیں ہے، لیکن کریڈٹ میں سود ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک بالکل برابر ہونا چاہیے اور اسی وقت ہاتھوں میں ادا کر دینا چاہیے۔ اگر ان اشیاء میں کوالٹی کا فرق ہو تو پھر اسی وقت ادا کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوالٹی کا فرق ہے تو اس کو پھر آپ کیش میں اسی وقت وہ پیمنٹ کر دیں، تاکہ کریڈٹ سیل ہو ہی نہ، تاکہ یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر کسی نے پرابلم میں ہے، کریڈٹ میں وہ لے رہا ہے تو ٹھیک ہے لے، لیکن پھر اتنی رقم ہی واپس دے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اس زمانے میں اپلائی ایسے کیا۔ اور حدیث دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ اور سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عدی انصاری ایک صحابی کے شخص کو خیبر کے لیے ذمہ دار بنا کر بھیجا تو وہ کھجور لے کر واپس آئے۔ اچھا، یہ کیا تھا کہ خیبر فتح ہو چکا تھی اور خیبر بڑا اچھا ایگریکلچرل ایریا تھا، تو یہودیوں نے اب وہ ریکویسٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب آپ ہمیں رہنے دیں اور ہمیں اب دیں کہ ہم یہ کھیتوں پہ ہم کام کریں، اور جو پروڈکشن آئے گی اس میں آپ کا حصہ، ہمارا حصہ۔ تو اب وہ سوچ رہے تھے یہودی کے 10% تو چلو ہمیں مل جائے گا نا، 90% تو چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت
کہ اس میں فنڈ میں آ جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبت سے انہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی میں 50-50% کرتا ہوں، آدھا آدھا۔ اب اس کے لیے اب یہ صحابی جو اسپیشلسٹ تھے کھجور کے وہ گئے۔ اچھا اس کے لیے اب یہ ہوتا تھا کہ جس وقت وہ بالکل 50% جب وہ کرتے تھے اتنا احتیاط کرتے تھے، اور اس کے بعد یہودیوں کو کہتے ہیں ہاں بھائی اب آپ لوگوں کو جو پسند ہے نا آپ وہ لے لیں، تو وہ روتے تھے اس پہ، وہ کہتے تھے کہ یار یہ آسمان سے زمین تک عدل اس طرح سے آ رہا۔ اب وہ ایک صحابی جب وہ خیبر پہ یہ کھجوریں لے کے بہت عمدہ کھجوریں لے کر آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پوچھا پھر ان سے کہ آپ نے خیبر میں اسی طرح کی کچھ کھجوریں لے لی، یہ کیسے ہوا ابھی؟ یعنی کھجوریں تو ظاہر ہے کوئی اچھی کوالٹی کی ہوں گی، کچھ بری ہوں گی، آپ ساری اچھی لے آئے، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں سے کچھ اچھی کوالٹی کی کھجوریں خریدی۔ اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ 2 بوریاں جو اچھی کوالٹی کی نہیں تھیں وہ بیچ کر 1 بوری کی کھجوریں لی جس کی کوالٹی زیادہ اچھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی ایسا نہ کیجیے گا آئندہ، بلکہ بدلے کے بدلے اسی کوالٹی کو برابر لیجیے گا، اگر کوالٹی اچھی نہ ہو تو اسے بیچ کر کیش لے لیا کرے، پھر اسی کیش سے اچھی کوالٹی کی اشیاء کو خرید لیا کرے۔ یعنی اصل میں انہوں نے جو یہ کیا تھا کہ 2 بوریاں کھجور کی جو اچھی کوالٹی کی نہیں تھی وہ دے دی اور 1 بوری لے لی، لے کے آ گئے نا تو اچھی مل گئی وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی آئندہ ایسا نہ کیجیے گا، آئندہ اگر کرنا ہے تو پھر پہلے کیش میں آپ ٹرانزیکشن کریں۔ یعنی ہوگا کیا کہ آپ کی اگر اچھی کوالٹی کی کھجور نہیں ہے دی، آپ نے جتنا کیش ہے آپ کو سکے سونے چاندی کے جو بھی مل گئے لے لیے، پھر آپ اس پہ جتنی اچھی کوالٹی کی کھجور ہے وہ لیں۔ تو اس سے آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو کس طرح سے روکنے کی، ٹرانزیکشنز کو کیسے مینیج کیا، یہ حدیث میں آپ کو ایسی ریسرچ آپ کو ملے گی۔ تو جناب اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے ان احادیث سے لے کے کہ جناب یہ جو بینکنگ کا انٹرسٹ ہے یہ آپ خود میچ کر لیجئے کہ مہاجن سود کے ساتھ اگر مائنر سا فرق بھی ہے تو رہے، لیکن ہے تو سود ہی نا کہ نہیں ہے، یہ اب آپ خود فیصلہ کیجئے، پھر لے جا کے آپ اس لحاظ سے فیصلہ کیجئے۔ اب اس میں ایک آخری بات یہ رہ گئی